بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور دنیا بھر سے کچھ ایسی معلومات، ایسی خبریں جن کا تعلق پاکستان کی سیاست سے ہے. آج 20 فروری جمعرات کا دن گزرتا جا رہا ہے اور آج کا دن بادشاہ سلامت کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے. انتہائی برا دن ہے ان کے لیے، کیونکہ آج جو مناظر دنیا بھر دیکھے گی اس کے بعد اندازہ ہو سکے گا کہ ان کی حالت زار اس وقت کیا ہے. بہرحال خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور اس کی تفصیل بھی بتائیں گے کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں. سچویشن یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے ملاقات کے لیے ایک فہرست جیل حکام کو دی، اور اس میں عالیہ حمزہ تھی، سمابیہ طاہر اور اکبر عادل، بازید حلیم عادل شیخ، مصدق عباسی کو بلایا تھا عمران خان صاحب نے ملاقات کے لیے، اور اسی طریقے سے یوتھ ونگ سے لوگوں کو بلایا تھا، اور یہ تمام کے تمام رہنما پہنچ بھی گئے. سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، اور فیصل فرید، تیمور سلیم جھگڑا، سہیل آفریدی، مصدق عباسی، یہ سب، عالیہ حمزہ، سمابیہ طاہر، یہ سب کے سب ان کو بلایا گیا تھا جی. اور ان کو بلا تو لیا گیا ہے، لیکن ان میں سے سلیکٹو جو ہے وہ ملاقات کروائی جا رہی ہے. سب کے سب رہنماؤں کی ملاقات آج نہیں کروائی گئی. یہ من پسند سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور بہت سارے لوگوں کو جیل کے دروازے پر روک لیا گیا اور ان کو نہیں ایکسیس دی گئی. اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا حق ہے، اور عدالت نے یہ تسلیم کیا ہوا ہے کہ جو وہ لسٹ دیں گے ان سے ان کی ملاقات کروانی ہے، لیکن اس ملاقات کو جیل حکام اور پھر جیل میں بیٹھے کرنل صاحب جو ہیں اس کو ویٹ کرتے ہیں اور وہ ملاقات نہیں ہونے دیتے. یہ سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، عمران خان کے ساتھ اور عمران خان کی فیملی کے ساتھ، عمران خان کے رہنماؤں کے ساتھ بیک ڈور چینل پہ ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب مان جائیں اور عمران خان صاحب سے کو ڈیل مل جائے، ان کو ڈیل مل جائے. لیکن ابھی تک، اس وقت تک کی جو اطلاعات ہیں، عمران خان اپنے موقف پر قائم ہیں، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بادشاہ سلامت کے حکم پر ہو رہا ہے. جیل کے اندر بھی اور جیل کے باہر بھی بنیادی انسانی حقوق اگر پامال ہو رہے ہیں، جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے، آئین اور قانون کی بالادستی کو ختم کیا جا رہا ہے، جعلی نظام قائم کیا جا رہا ہے، مجھ پہ سختیاں کی جا رہی ہیں، یہ سب کے سب ذمہ دار ایک ہی ہیں، اور ان کا نام ہے بادشاہ سلامت. اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک بادشاہت قائم کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی خبر، ایک اور، میں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت کے لیے آج اچھا دن نہیں ہے. ایک اور خبر، وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کو خاص طور پہ لایا گیا تھا، اور انہوں نے آج ایک اور انکشاف کر دیا، اور وہ انکشاف نہیں بلکہ ایک چارج شیٹ ہے ہمارے بادشاہ سلامت کے لیے، کیونکہ وہی اس سارے جعلی نظام کے ماسٹر مائنڈ ہیں اور انہوں نے یہ تخلیق کیا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ملک کے طور پر اپنی ساکھ کھو چکے ہیں. وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے کہا ہے کہ ہم ایک ملک کے طور پہ اپنی ساکھ کھو چکے ہیں، اور ہماری اس وقت کوئی عزت و تکریم نہیں ہے عالمی سطح پر، کیونکہ ہماری معیشت اس حد تک بگڑ چکی ہے اور ہماری گورننس اس حد تک بگڑ چکی ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اور ہمارے ہاں بہت بڑے ریفارمز کی ضرورت ہے، لیکن وہ ریفارمز پوری نہیں ہو رہی. ذرا تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں کہ جب شبر زیدی صاحب نے یہ کام کرنے کی کوشش کی تھی اور انہوں نے بڑے بڑے مگر مچھوں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد ان کو اس وقت کے بادشاہ سلامت نے بلایا اور کہا کہ آپ یہ کام مت کریں، اور انہوں نے کہا کہ بڑی سمگلنگ ہو رہی ہے. شبر زیدی صاحب نے کہا یہ کرنا پڑے گا، سمگلنگ بھی ہو رہی ہے، ٹیکس چوری بھی ہو رہی ہے، ٹیکس نیٹ کو بڑھانا پڑے گا، بڑے بڑے لوگوں سے ٹیکس ہمیں وصول کرنا پڑے گا، اور پاک افغان بارڈر، پاک ایران بارڈر پہ ہمیں سختی کرنی پڑے گی. لیکن انہیں ہٹا دیا گیا اور سختی نہیں کی گئی. تو اسی طریقے سے اب بھی جب بھی کوئی ریفارمز کی باری آتی ہے تو پھر یہ ایسا نہیں ہوتا. اگلی خبر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 آنریبل ججز کا معاملہ وہ پہنچ گیا ہے جی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. ایک اور پیٹیشن آج دائر کر دی گئی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 آنریبل ججز ہیں. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں، جسٹس سمن رفت امتیاز ہیں، جسٹس بابر ستار صاحب ہیں، جسٹس جہانگیری ہیں، جسٹس سردار اعجاز اسحاق ہیں. انہوں نے جسٹس عامر فاروق کا جو فیصلہ تھا، جو انہوں نے چیمبر میں بیٹھ کے سینیورٹی
फिक्स कर दी, इम्पोर्टेड जज लाए गए और इम्पोर्टेड जज को सीनियर मोस्ट जज बना के उनको कायम मुकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया, सरफराज डोगर साहब को, और वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन इस वक्त क्योंकि आइनी मामला चल रहा है और आइनी मामला यही है कि 5 ऑनरेबल जजेस ने उनकी सीनियरिटी को चैलेंज किया हुआ है और एक रिप्रेजेंटेशन दी गई थी और ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने उन्होंने जाहिर है वो रद्द कर दी और अपना फैसला बरकरार रखा। अब 5 ऑनरेबल जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन फाइल कर दी है। मुनीर मलिक साहब और बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब की खिदमत हासिल की हैं। 184(3) के तहत ये दरख्वास्त दायर की गई है। ये जाएगी आइनी बेंच के सामने जो कि गैर आइनी तरमीम के नतीजे में मारिज वजूद में आया है, उसके सामने जाएगी और ये केस फिक्स होगा। ये केस आज खुद एक बहुत बड़ा जानदार केस साबित होगा अदलिया की आज़ादी के लिए और पता चलेगा कि कौन से जज साहिबान हैं वो जस्टिस मुनीर बनना चाहते हैं और कौन है जो आज़ाद और दबंग जज बनना चाहते हैं। तो बहरहाल ये एक चैलेंज हो गया है और अभी तक कज़िया वहीं का वहीं है क्योंकि कायम मुकाम चीफ जस्टिस बनाया डोगर साहब को। इस बात का अंदाज़ा सुप्रीम कोर्ट को भी है और गवर्नमेंट को भी है कि वो गलत कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। अगली खबर एक और है जनाब, और वो है दिलचस्प खबर है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 120 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की ज़मानतें मंजूर की हैं और ये जस्टिस हैं कायम मुकाम जस्टिस डोगर साहब हैं जी, और उनके साथ जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब हैं, यानी कि दोनों जो नए जो जजेस बाहर से लाए गए हैं ये दोनों ऑनरेबल जजेस थे। इनके सामने था 120 मुलाजमीन 120 सियासी कारकुनान की ज़मानतों का मामला। तो इसके अलावा तो कोई नहीं। ये 26 नवंबर के हैं जी एहतजाज किया था। एहतजाज हर किसी का हक है, निहत्ते थे, खाली हाथ थे, एहतजाज करने आए थे, कत्लेआम भी हुआ, वो अभी तक मामला वहीं का वहीं है, लाशें भी गईं और ज़ख्मी भी हुए, बहुत सारे बीसियों ज़ख्मी हुए, 100 से ज़्यादा तादाद है उनकी, और अभी तक जो शहीद हुए हैं जो कत्लेआम के नतीजे में उनकी तादाद अभी तक पता ही नहीं है और जो वो एक अलग दास्तान है। तो इसीलिए 120 मुलाजमीन की ज़मानतों का मामला था जी। तो इन्होंने ज़मानतें मंजूर तो कर ली, लेकिन साथ बेंच ने एक काम किया है जो कि मैं समझता हूं कि नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जी ज़मानतें मंजूर की जाती हैं और एक तो श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाएं, ज़मानतें मंजूर करवाने के लिए वो जो एक मामूल का काम होता है 20-20 हज़ार रुपये के ज़मानती में चल के और एक श्योरिटी जमा करवाने के, लेकिन साथ ही एक हदायत की गई है और वो है कि पुलिस स्टेशन को अदालत ने पीटीआई कारकुनों को पुलिस स्टेशन में बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म भी दे दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि बयान हल्फी दें कि आइंदा ऐसा जुर्म नहीं करेंगे। अब ये पूछे आदमी ऑनरेबल जज साहब से कि कौन सा जुर्म किया है, ये कौन सा जुर्म है कि जो अपने हकूक़ के लिए निकलना आइन इस बात की इजाज़त देता है, कानून इस बात की इजाज़त देता है, पुरअमन एहतजाज की, जमहूरियत का ये हुस्न है, पूरी दुनिया में एहतजाज होते हैं और कभी भी एहतजाज करने वालों पे दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज नहीं हुए और दफ़ा 144 भी ऐसे लगा दी जाती है जैसे पूरे मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है। तो जहाँ फिस्तायत हो, जहाँ डिक्टेटरशिप हो, जहाँ गैर-एलानिया मार्शल लॉ हो, जहाँ अदलिया महकूम हो, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप एहतजाज भी ना करने दें। तो ये जो अज खुद इनका फैसला है कि बयान हल्फी दें कि आइंदा ऐसा जुर्म नहीं करेंगे, तो भाई इसका मतलब है कि आपने उनको मुजरिम तस्लीम कर लिया है बगैर ट्रायल के, बगैर सुने हुए। ये एक यही वजह है कि जो पीसीओ जज साहिबान हैं, क्योंकि 26वीं गैर आइनी तरमीम के बाद जो अदलिया का स्टेटस है वो पीसीओ अदलिया का है और उसी तरीके से एक्ट कर रही है, तो ये खुद तनकीद का मौका देते हैं। तो ये उन्होंने ऐसा कोई जुर्म किया नहीं तो वो कैसे बयान हल्फी दें। तो यह खुद वही है कि सरकारी बयानिए को प्रमोट करना है और सरकारी बयानिए को और बादशाह सलामत के बयानिए को प्रमोट करना है और ये फैसला उस बात की अलामत है और उस बात की गमाजी कर रहा है। लंदन में आज मुजाहरा है और ये पहली दफ़ा हो रहा है, इससे पहले होना था बाकायदा तौर पे, यानी कि पार्टी लेवल पे पहले फैसला हुआ था एक दफ़ा अमेरिका में, जब जनरल साहब ने जाना था अमेरिका तो वहाँ पे एहतजाज होना था, लेकिन उस वक्त मरवत साहब ने बाहर आके बताया कि खान साहब ने मना कर दिया है और उस वक्त एहतजाज रुक गया था। लेकिन अब चूँकि बादशाह सलामत जो हैं वो मौजूद हैं लंदन में और दौरे पे आए हुए हैं और आज 2 बजे जी मुकामी वक्त के मुताबिक और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने बहुत मुजाहरे का एहतमाम किया है और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने किया है।
اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی شامل ہیں، کیونکہ اس وقت سچویشن یہ ہے اور بہت ہی سخت قسم کا اشتہار جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور نہ صرف ادھر سے بلکہ اب تو جو غیر ملکی سفارتکار ہیں وہ بھی اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں۔ زلمے خلیل زاد صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے جی اس بارے میں، اور وہ بھی انتہائی سخت ٹویٹ ہے دورہ برطانیہ کے بارے میں، اور جتنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں سخت ٹویٹ ہے، سخت زبان استعمال کی گئی ہے، اور اس میں انہیں جنرل صاحب کو اسلام آباد قتل عام کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، اور ان کے دورے کو کرٹیسائز کیا گیا ہے، دورہ برطانیہ کو۔ یہ زلمے خلیل زاد آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ ٹیم کے بہت ہی اہم رکن ہیں، اور خصوصی ایلچی کے طور پہ کام کر چکے ہیں اس سے پہلے والے ٹینیور میں۔ تو ان کی طرف سے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے آج یہ مظاہرہ کیا جائے گا، اور اس کی بڑے پیمانے پر تشہیر بھی کر دی گئی ہے۔ تو یہ معاملات چل رہے ہیں جی، یہ سچویشن چل رہی ہے، اور دیکھنا ہے کہ آج کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ لیکن ایک اور بات خبر دے دوں میں آپ کو، اوورسیز پاکستانیوں نے ایک بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی، اور خاص طور پہ یورپ میں برطانیہ میں رہنے والے، اور یہ خبر بھی بادشاہ سلامت کے لیے ہرگز اچھی نہیں ہے، اور صرف بادشاہ سلامت کے لیے نہیں بلکہ پنجاب پولیس کے لیے، اور پنجاب پولیس کے افسروں کے لیے، اور پنجاب پولیس کے ناجائز حکمرانوں کے لیے یہ خبر اچھی نہیں۔ حکمران تو شاید بچ جائیں، لیکن جو پنجاب پولیس کے افسران ہیں وہ شاید نہ بچ سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں اٹلی میں ڈاکٹر شہباز گل آئے ہوئے تھے، اور اس موقع پہ بہت سارے ہزاروں جو پاکستانی ہیں انہوں نے احتجاج کیا تھا، اور جمہوریت غیر اعلانیہ مارشاء اللہ کے خلاف، جمہوریت کے حق میں پاکستان میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ تو یہ بات ناگوار گزری، اور اس کے متبادل بھی جو ہے وہ سرکار کے حق میں اور بادشاہ کے حق میں مظاہرے ہوئے تھے، اور اس مظاہروں کے بعد پھر ایک اور کام کیا گیا۔ پاکستان میں جو اوورسیز پاکستانیز کے عزیز و اقارب تھے ان کو اٹھوایا گیا، اور نہ صرف اٹھوایا گیا، ان کے خلاف مقدمات بھی درج کروائے، ان کو گھروں سے اٹھوایا گیا، ان کے گھر توڑوائے گئے، اور ان پہ ظلم کیا گیا، اور اس کا رد عمل جو ہے، اور اس میں بہت سارے بے گناہ ایسے لوگ بھی شامل تھے جن کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، اور وہ ایک سیاسی انتقام جسے کہتے ہیں وہ باقاعدہ طور پہ دیا گیا۔ تو وہ ایک ایف آئی آرز، اور باقاعدہ طور پہ یہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں یورپ میں بھی، برطانیہ میں بھی، اور امریکہ کا الگ سے چیپٹر ہے، لیکن یورپ اور برطانیہ کی بات کر رہا ہوں، یہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ تیار کر رہے ہیں، اور ایک مقدم ایف آئی آرز سادہ زبان میں بتا رہا ہوں، وہ مقدمات درج کروانے جا رہے ہیں ان پولیس افسران کے خلاف جس ضلع میں یہ کام ہوا ہے، ان پولیس افسران کے خلاف، اور ڈی پی اوز، ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز کے خلاف باقاعدہ طور پہ مقدمہ درج کروانے جا رہے ہیں یورپ میں اور برطانیہ میں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ صورتحال، یہ چیز جو ہے وہ کافی ڈینجرس ثابت ہوگی ان پولیس افسران کے لیے جن کے عزیز و قارب آلریڈی باہر دوہری شہریت پہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ واردات ہوتا ہے جی، اپنا کسی عزیز کو دوہری شہریت دلوا دی جائے باہر، اور اس کے بعد پھر جیسے ہی ریٹائرمنٹ ہو تو جو ساری عمر کمائی کی ہے آہستہ آہستہ جو بھیجی جاتی ہے وہ باہر سیونگ ہوتی رہتی ہے، اور اس کے بعد آ کے یورپ میں اور برطانیہ میں اور مغربی ملکوں میں آباد ہو جاتے ہیں اور موجیں کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک الارمنگ خبر ہے جو کہ پولیس افسران کو، خاص طور پہ پولیس افسران کو اور سول بیوروکریسی کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے خلاف یہ کام ہونے جا رہا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔